بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ ایک عورت سلطنت عثمانیہ کے آخری حکمران سلطان عبدالحمید کے پاس اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے سلطان معظم، میں آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئی ہوں۔ تو سلطان اس عورت سے کہنے لگا، آپ میرے پاس کیوں آئی ہیں؟ آپ کو قاضی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اس عورت نے کہا، اے سلطان معظم، میں قاضی کے پاس اپنا مقدمہ لے کر گئی تھی، مگر بدقسمتی سے جب میں قاضی کے پاس گئی تو قاضی اپنے خیمے میں اکیلا موجود تھا۔ میں ایک نوجوان اور حسین عورت ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی قاضی بہک گیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر مجھ کو خوش کر دیں تو میں آپ کے حق میں فیصلہ کر دوں گا، لیکن میں بدکار اور پاک باز عورت ہوں۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے خلاف فیصلہ دے دوں گا۔ سلطان عبدالحمید نے عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بتاؤ اے عورت، تمہارا مقدمہ کیا تھا جو تم قاضی کے پاس گئی تھی؟ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، ایک دن میں خیمے میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے باہر گھوڑی کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے پڑوسیوں کی گھوڑی ہمارے خیمے سے کچھ فاصلے پر موجود ہے اور وہ کسی تکلیف میں ہے۔ جب میں نے باہر آ کر اس کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے نڈال ہو چکی ہے۔ میں نے اپنے خیمے سے پانی والا برتن اٹھایا اور اس کے آگے رکھ دیا۔ گھوڑی کو بہت زیادہ پیاس تھی اور اس وجہ سے اس نے فوراً سارے کا سارا پانی پی لیا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس پانی میں کچھ زہریلی چیز گر گئی تھی، جس کو پیتے ہی گھوڑی کی فوراً موت واقع ہو گئی۔ جیسے ہی یہ خبر میرے ہمسایوں کو ملی تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ آپ نے جان بوجھ کر ہماری گھوڑی کو پانی میں زہر ملا کر دی ہے، جس کی وجہ سے وہ مر گئی ہے۔ حالانکہ میرا اس طرح سے کوئی ارادہ نہ تھا، مجھ سے غلطی ہوئی اور اچانک یہ کام ہو گیا۔ لیکن میرے پڑوسی میرے خیمے میں آئے اور انہوں نے میری اپنی بندھی ہوئی قیمتی گھوڑی جو مجھے سب سے زیادہ پیاری تھی وہ کھول کر لے گئے اور کہنے لگے کہ جب تک تم ہماری گھوڑی کی قیمت ادا نہیں کرو گے ہم آپ کی گھوڑی واپس نہیں کریں گے۔ یہی مقدمہ میرا تھا اور میں قاضی کے پاس اس مقدمے کے فیصلے کے لیے گئی تھی، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر اس گھوڑی کو زہر نہیں دی تھی۔ وہ ایک حادثہ تھا اور حادثے کی وجہ سے گھوڑی مر گئی تھی۔ جب میں اپنا مقدمہ لے کر قاضی کی عدالت میں گئی تو قاضی عدالت میں موجود نہ تھے۔ میں نے محافظوں سے پوچھا کہ قاضی صاحب کدھر ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ قبیلہ جا چکے ہیں۔ میں سیدھی قاضی صاحب کے خیمہ کے دروازے پر پہنچ گئی، پھر قاضی صاحب کی اجازت ملنے کے بعد اس کے اندر چلی گئی۔ میں نے قاضی صاحب کو اپنی ساری بات تفصیل سے بتائی، لیکن قاضی صاحب مجھے دیکھتے ہی میرے جسم پر فدا ہو گئے اور انہوں نے مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اگر تم میرے ساتھ کچھ وقت بستر پر گزار لو تو میں تمہارے حق میں فیصلہ دے دوں گا، اگر تم ایسا نہیں کرو گی میں تمہارے خلاف فیصلہ دے دوں گا۔ اس کے بعد میں نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا، لیکن قاضی نے مجھے زبردستی باندھا اور میرے ساتھ زنا کیا۔ جب میں خیمے سے باہر نکلی اور چلانے کی کوشش کی تو اس کے سپاہیوں نے الٹے وہاں سے مجھے دھکے نکال کر باہر نکال دیا۔ میرے پاس انصاف لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں بڑی مشکلوں اور مصیبتوں کے بعد آپ کے دربار میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سن کر سلطان عبدالحمید نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ کو اپنے شہر کے دوسرے قاضی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ عورت کہنے لگی، قاضی صاحب آپ ہی بتائیں کہ کیسے ایک قاضی دوسرے قاضی کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے، لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے کیس کا فیصلہ کر دیں۔ مجھے آپ پر اعتبار ہے، میں آپ کا فیصلہ مان لوں گی۔ مجھے اس قاضی پر کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ قاضی تو دوسرے قاضی سے مل سکتا ہے اور پھر دوبارہ میرے خلاف فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان معظم نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایسا کرتا ہوں کہ آپ فلاں دن کے لیے آ جائیے گا، میں اس قاضی کو بلا لیتا ہوں، میں تمہارا فیصلہ خود ہی کر دیتا ہوں۔ پیارے مسلمان بھائیوں، آئیے یہاں آپ کو اس عظیم سلطان کے بارے میں بھی بتاتے چلیں۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے آخری حکمران تھے، جن کے والد کا نام محمود ثانی تھا اور یہ ان کی جگہ پر تخت نشین ہوئے تھے، اور انہوں نے بہت سارے نئے قوانین اور تحریکوں کا نفاذ کیا تھا، اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی تھیں، لیکن یہ ناکام رہے اور بالآخر 1839 کو سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور اس طرح سے ترکی باقاعدہ طور پر یورپ کا حصہ بن چکا تھا۔ مقررہ دن قاضی اور عورت بادشاہ معظم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے قاضی سے پوچھا،
کہ یہ عورت آپ پر الزام لگا رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے مقدمے کا فیصلہ آپ نے کیوں ناجائز طریقے سے کیا؟ تو قاضی بادشاہ معظم سے کہنے لگا، اے سلطان معظم، یہ عورت میرے پاس ضرور آئی تھی اور اس نے مجھے آ کر اپنی بات بتائی تھی، مگر میں نے اس عورت سے کہا تھا میں دوسری طرف کا موقف بھی ضرور سننا چاہوں گا، اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا میں انصاف پر مبنی فیصلہ کر دوں گا۔ دوسرے گواہان اور دوسرے لوگوں کا موقف سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ یہ عورت غلط بیانی کر رہی تھی اور اس نے مجھے کمرہ عدالت میں بھی اس طرح سے دھمکانے کی کوشش کی تھی، اگر تم نے میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو میں تمہارے اوپر یہ الزام لگا دوں گی اور باہر جا کر شور اور واویلا کروں گی کہ اس نے میری عزت کو کھلواڑ کیا ہے۔ اس طرح سے یہ مجھے اپنے مکروہ دھندے میں لانا چاہتی تھی، مگر میں نے لوگوں اور گواہوں کو سن کر انصاف پر مبنی فیصلہ کیا۔ تو عورت چیخنے اور چلانے لگی اور بادشاہ معظم سے کہنے لگی کہ اے سلطان معظم، یہ قاضی جھوٹ بول رہا ہے، اس طرح سے کچھ نہیں ہوا تھا۔ قاضی مسلسل اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ گھوڑی کو اس عورت نے جان بوجھ کر زہر والا پانی پلا کر مارا ہے، جبکہ عورت مسلسل یہ اصرار کر رہی تھی کہ قاضی اس کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے اور اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ان کی باتیں سن کر سلطان معظم کشمکش میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ کیا فیصلہ کروں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان میں سے سچا کون ہے۔ اچانک ایک دم سے تو سلطان معظم نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ایک ٹب پانی کا بھر کر لے آؤ اور دربار میں رکھو۔ تو وزیر نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پانی کا ایک بڑا ٹب لا کر سب لوگوں کے سامنے دربار میں رکھ دیا۔ اس کے بعد سلطان معظم نے قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب، اگر میں آپ کو حکم دوں کہ اس پانی میں نہائیں تو کیا آپ نہا لیں گے اور میری بات مانیں گے؟ قاضی نے کہا، حضور آپ کا حکم ہو، سر آنکھوں پر، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق قاضی نے اس ٹب کے اندر نہانا شروع کر دیا اور اسی پانی میں نہایا اور ٹب کے اندر بیٹھ کر نہایا۔ اس کے بعد بادشاہ معظم نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا لے کر آؤ۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وزیر بادشاہ سلامت کا گھوڑا لے کر آیا اور بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس کو ٹب کے نزدیک لے جاؤ، یہ اس کو پانی پلاؤ۔ سلطان معظم کے حکم کے مطابق وزیر نے بادشاہ کے گھوڑے کو ٹب کے قریب کیا اور گھوڑے نے پانی کو پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اچانک بادشاہ عورت کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اے بدکار عورت، اے مکار عورت، تم مسلسل جھوٹ بولے جا رہی ہو۔ اس قاضی نے انصاف پر مبنی فیصلہ کیا تھا اور گھوڑی کو جان بوجھ کر تم نے زہریلا پانی پلا کر مارا ہے۔ اس وقت عورت کہنے لگی، نہیں بادشاہ سلامت، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو اس وقت سلطان معظم اپنے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، ابھی سبھی لوگوں کے سامنے مان جاؤ، ورنہ تمہیں ایسا نشان عبرت بناؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ عورت ڈرتے ہوئے لہجے میں ادھر ادھر دیکھ کر شرما کر بولنے لگی کہ اے بادشاہ، مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی تھی، میں نے ان لوگوں کی گھوڑی کو حسد میں آ کر زہریلا پانی پلا دیا تھا تو وہ مر گئی تھی۔ عورت کے اقرار جرم کے بعد دربار میں موجود لوگ حیران ہو کر بادشاہ سلامت کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے سلطان معظم، آپ نے کس طرح یہ فیصلہ کر لیا کہ اس عورت نے اس گھوڑی کو زہریلا پانی دے کر مارا ہے؟ تو سلطان معظم نے کہا کہ ہمیشہ یاد رکھنا، میں نے ایک نسلی گھوڑا پالا ہوا ہے اور نسلی گھوڑا کبھی بھی نجس یا ناپاکی والا پانی نہیں پیتا ہے۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنے گھوڑے کو آزماتا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہوا تھا کہ نسلی گھوڑا کبھی بھی بدکار اور ناپاک اور نجس والے پانی کو نہیں پیتا۔ تو اس لیے میں نے اپنے وزیر کو اپنا گھوڑا لانے کو کہا تھا اور قاضی کو اس میں نہانے کے لیے کہا تھا۔ اگر قاضی نے اس عورت کے ساتھ زنا اور بدکاری کی ہوتی تو اس نے ناپاک ہونا تھا اور اس کی وجہ سے اس ٹب کے پانی نے ناپاک ہو جانا تھا اور اس طرح سے گھوڑے نے پانی نہیں پینا تھا۔ تو اس وجہ سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اگر گھوڑے نے پانی پی لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی بالکل قصوروار نہیں ہے اور یہ جو عورت مکروہ کام کر رہی ہے، یہ مسلسل جھوٹ بولے جا رہی ہے۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، تو کس طرح سے ایک عقل مند بادشاہ نے
اپنے گھوڑے کے ذریعے، ایک جانور کے ذریعے انصاف پر مبنی فیصلہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی اور سچ پر مبنی فیصلے کرنے کی توفیق دے، آمین۔